کوئی فرق نہیں پڑتا عوام کو کہ کوئی بیگن لے کے آیا ہے یا کوئی چارپائی لے کے آیا ہے یا کوئی چمٹا لے کے آیا. عوام عمران خان نے مجھے تم کر کے انہوں نے آ کے خان صاحب کے اوپر بڑا شاؤٹ کیا اور کہا کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. آج کی ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان صاحب کا. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹرائل چل رہا ہے، اس ٹرائل کے دوران آج ان کی جیل حکام کے ساتھ ایک گرمی سردی بھی ہوئی، اور جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ نے بتایا ہے اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ جیل حکام جو ہیں، جو جیل سپریڈنٹ ہے، وہ بڑے ہارش انداز سے عمران خان صاحب سے بات انہوں نے کی. کیونکہ جب وہ وہاں پہ ہیئرنگ کے بعد جو بات کر رہے تھے اپنا صحافیوں کے ساتھ خان صاحب، تو ایک دم وہ جناب آئے اور انہوں نے آ کے خان صاحب کے اوپر بڑا شاؤٹ کیا اور کہا کہ جناب آپ صحافیوں سے ابھی بات نہیں کر سکتے. تو خان صاحب نے انہیں کہا جی کیوں نہیں کر سکتا، مجھے صحافیوں سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا جی صحافی یہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل گفتگو کے لیے نہیں آتے بلکہ ٹرائل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہ سارا کچھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ پوچھا گیا، علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا ان سے کہ یہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، اتنا شاؤٹ کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی عمران خان نے مجھے تم کر کے پکارا ہے. اگر آپ خان صاحب کو غور سے دیکھیں تو خان صاحب مطلب جو جس طرح میں ان کو جانتا ہوں، وہ ہر کسی کو تم کہتے ہیں. وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی تم کہتے ہیں، وہ جاوید ہاشمی صاحب ایک ہوتے تھے جن کو وہ ہمیشہ تھوڑا آپ کر کے پکارتے تھے. باقی تو خان صاحب کا ایک مزاج اس طرح کا ہے کہ وہ سب کو تم ہی کہتے ہیں. مطلب کیونکہ ایک تو عمر میں وہ 74 ایئر ایج ہے خان صاحب کی، تو آلموسٹ لوگ ان سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، وہ تم کر کے پکارتے ہیں. اور یہ ان کے جو خان صاحب کی ہے وہ ہر کسی کو تم کر کے پکارتے ہیں. جو میں نے ان کو نوٹ کیا وہ جاوید ہاشمی صاحب کو چھوڑ کے کبھی کبھار شاہ محمود قریشی صاحب کو شاہ جی کہہ لیتے، لیکن شاہ محمود بھی وہ کہہ دیتے. تو یہ ویسے خان صاحب کا ایک مزاج ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کو لے کے جیل سپریڈنڈنٹ نے اتنا زیادہ اس کے اوپر وہ کیا اور بڑا خان صاحب کے اوپر شاؤٹ کیا. اور خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کو جو جیل میں جو فیسلٹیز ہیں وہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو سردی کی وجہ سے، سردی اسلام آباد میں بڑی ہوتی ہے، آج دھند بھی بڑی ہوتی ہے، اور سردی کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پرابلم یہ ہے کہ جو جدھر مجھے بلٹ لگی تھی اس ٹانگ پہ مجھے درد ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ خان صاحب نے ایک بات اور آج لوگوں کو کہی، جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو پارٹی کے کارکن یا لیڈر چھپے ہوئے ہیں یا روپوش ہیں، ان سب کو یہ کہا کہ ابھی آپ کو باہر نکلنے کا وقت ہے، اور باہر نکلیں، کیمپین کریں اور احتجاج کریں. پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے. تو پوری پارٹی کو انہوں نے ایک کال دی کہ آپ باہر نکلیں. پارٹی مختلف طریقوں سے یہ اس ٹائم پہ یہ جو سارا کچھ ایک آخری یہ جو اوور لگا ہوا ہے نا اگلے 2 ویک کے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور ان کو کافی پریشانی ہو گئی ہے. پریشانی یہ ہوئی کہ جس طریقے سے عوام جو ہے وہ بلہ چھیننے کے باوجود بھی آزاد امیدواروں کے ساتھ ہے، اور بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کے ساتھ ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا عوام کو کہ کوئی بیگن لے کے آیا ہے یا کوئی چارپائی لے کے آیا ہے یا کوئی چمٹا لے کے آیا. عوام ان چیزوں سے مبرہ ہو کے عمران خان صاحب کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کے لیے نہ صرف KPK کے اندر بلکہ پنجاب میں بھی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے، اور اسی وجہ سے یہ پریشان ہے. اور یہ پریشانی ان کو اس لیے لاحق بھی ہو چکی ہے کہ اب اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ چیزیں مینیج نہیں ہو رہی. اور ایک اور خبر بھی یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جو طاقتوروں سے ملاقات ہوئی، تو اس پہ بھی انہوں نے ان کو بھی شٹ اپ ہی دے دیا ہے کہ جناب ہم نے بڑی کوشش کی آپ کو مینیج کرنے کی، آپ کو ساری چیزیں بنا کے دی ہے، تو اس کے باوجود بھی دیکھا ہے میں نے کہ جناب آپ کی جو صورتحال ہے وہ نہیں بن پا رہی. لوگ جو ہے وہ ابھی آپ کی طرف نہیں آ رہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید لوگوں کو ہم اس طرح سے کہ جو ہمارا پرانا طریقہ کار ہوتا ہے وہ استعمال کریں گے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، لیکن لوگ متوجہ نہیں ہو پا رہے. تو اب آپ نے یہ جو اصل جو ونر ہیں وہ آپ ہیں، وہ پاکستان کی عوام ہے. اب آپ نے اگلے 2 ہفتے اس مومنٹم کو جاری رکھنا ہے، اور صرف 8 تاریخ والے دن آپ نے جا کے ووٹ پول کرنا ہے. اور دوسرا، آج اسلام آباد میں ایک اور بات بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک ریڈ الرٹ بھی جاری کر. ریڈ الرٹ کا مطلب یہ تھا کہ تمام جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کو بند کر دیا گیا، اور اس اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں کوئی بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو کلیکٹیو کریں
تو اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ الیکشن کی طرف بھی اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے، یا کوئی سیریس قسم کا کوئی اس طرح کا تھریٹ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں چیزیں اس میں سے آپ ان کو نکال نہیں سکتے۔ الیکشن بھی قریب ہیں، اور جو حالات عوام کی ہیں یا عوام کا جو موڈ ہے وہ تو اس وقت اس طرح کا ہے کہ ان کو موقع چاہیے کہ 8 تاریخ کو جا کے ہم سٹیمپ لگائیں اور بلے کے نشان کے اوپر لگائیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کیلکولیٹ کریں تو شاید الیکشن کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے، لیکن جو ابھی تک 80-90% چانسز ہے کہ پولنگ ہوگی 8 فروری کو، اور اس 8 فروری کو پولنگ والے دن آپ لوگوں کا بڑا رول ہے، اور آپ لوگ اگر اس رول میں کامیاب ہو گئے اور عمران خان کے حمایت یافتہ لوگوں کو ووٹ دینے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کی ساری سازشیں جو ابھی یہ کر رہے ہیں یہ آخری پھڑپھڑاہٹ ہے ان سازشوں کا آپ نے مقابلہ کر لیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں